حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قبر مبارک کی جگہ کھل گئی تھی تھوڑی سی، بارش سے یا کسی اور وجہ سے. تو مورخین لکھتے ہیں کہ اتنی خوشبو وہاں سے ظاہر ہوئی ہے، اتنی خوشبو. یہ واقعہ جب ہم لوگوں کو سناتے ہیں نا تو ملحد اور ایتھیس لوگ اور جو آج کل کے سیکولر لوگ ہیں نا، جو کرامات کے منکر ہیں، وہ ہنستے ہیں کہ کس سے کہانیاں ہیں. تو یہ واقعات ان کو قصے کہانیاں لگتے ہیں جنہوں نے ایسی کرامتیں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھی ہوں. ہم نے تو چونکہ اس زمانے کے شہیدوں کے خون کی خوشبو سونگھی ہے، اس لیے ہمارے لیے اس واقعے کو تسلیم کرنا بہت آسان ہے کہ یار یہ تو آج کے شہیدوں کے ساتھ ہو جاتا ہے. وہ تو عمر بن خطاب تھے جن کے بارے میں نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتے؟ عمر ہوتے. تو بعض دفعہ شہداء کے ساتھ ہو جاتا ہے، لیکن یہ بھی کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے. حضرت حمزہ شہید تھے، ان کی قبر جب کھولی گئی ہے تو جسم سلامت تھا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جہاں شہید ہوئے نا، آج ان کی قبر وہاں نہیں ہے کیونکہ سیلابی پانی کی وجہ سے اس قبر کے گرنے کا خطرہ تھا، ان کو شفٹ کیا گیا، منتقل کیا گیا، تو جسد اطہر سلامت تھا ان کا. لیکن علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے. اگر کسی شہید کا جسم خراب ہو گیا، بدبو آنے لگی، تو اس سے بدگمان ہونا جائز نہیں ہے، کیونکہ کرامت کا صدور جب اللہ چاہتے ہیں ہوتا ہے، جب نہیں چاہتے نہیں ہوتا. اور انسان کی عظمت کا تعلق، اس کے بلند مرتبے کا تعلق کرامت سے نہیں ہے بلکہ اس کے اعمال سے ہے. تو کسی نے حق کی خاطر جان دے دی، شہید ہو گیا، تو بس حدیث میں آتا ہے شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. تو بس ہمارے لیے یہ دلیل شہید کی کرامت کے لیے کافی ہے. بے شک اس کا جسم خراب ہو جائے، ہم نے ایسے شہید بھی دیکھے ہیں جن کی باڈی سے اسمیل آنے لگی، بدبو آنے لگی. کوئی بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، جس نے اللہ کی خاطر جان دے دی، اب اس کے خون سے خوشبو آئے یا بدبو آئے، اس سے ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. سوال پیدا ہوتا ہے جب نہیں پڑتا تو پھر اللہ بعض شہیدوں کو یہ درجہ دیتے ہیں، بعض کو نہیں دیتے. تو بھائی وہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو میرے اختیار میں ہے، میں اسباب کا مکلف پابند نہیں ہوں، میں جب چاہوں گا جو چاہوں کر دوں گا. یہ بالکل ایسے اعتراض ہوگا کہ جیسے یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کرتے تھے کہ دیکھیں پچھلے پیغمبروں میں تو ایک معجزہ ہوتا تھا کہ جس کی قربانی قبول ہوتی تھی آسمان سے آگ آتی تھی اور وہ کھا جاتی تھی اس کے جانور کو، تو آپ یہ معجزہ کیوں نہیں دکھا رہے؟ تو نبی نے کیا فرمایا؟ بھائی تمام پیغمبروں کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، یہ کوئی قاعدہ تھوڑی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور معجزے دیے. اب کوئی عیسائی یہ دعویٰ کرے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کیوں نہیں زندہ کر دیتے؟ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ بھائی اللہ نے وہاں یہ معجزہ دکھایا، یہاں چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، تو وہ اللہ کی مرضی ہے. پھر بھی اگر کسی عیسائی کی سمجھ میں نہ آئے تو آپ اسے کہ اچھا موسیٰ علیہ السلام کو تو تم بھی مانتے ہو، وہ تو لاٹھی کو سانپ بنا دیا کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو سانپ کیوں نہیں بنایا؟ فما ہوا جوابکم فیہا فہو جوابنا فیہ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھے؟ مجھے پتا ہے. مطلب یہ ہے کہ پھر جو آپ وہاں تعویل کرو گے وہی تعویل ہم کیا کر لیں گے؟ یہاں کر لیں گے. الزامی جواب بڑے خاندانی ہوا کرتے ہیں. الزامی جواب جو ہے نا، جب سامنے والے کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو نا تو اسی کی دلیل کو اسی پہ پھیر دو، اسی کی دلیل کو اسی پہ پھیر دو. ایک اہل حدیث مجھ سے کہنے لگے کہ وہ 3 طلاق پر نا میری واٹس ایپ پہ ان میں بحث چل رہی تھی، تو وہ میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی کہ قرآن تو کہہ رہے 3 ہوتی ہیں، ایک مجلس اور الگ الگ مجلس میں قرآن تو کوئی فرق نہیں کرتا. تو انہوں نے وہ مسلم کی حدیث پیش کر دی کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں. تو میں نے کہا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اچھا نبی کے دور میں بھی 3 طلاقیں ایک نہیں ہوتی تھیں. اس حدیث کا مطلب لوگ غلط بیان کرتے ہیں، لیکن ابھی ٹاپک نہیں ہے یہ، تو اس لیے میں اس کو نہیں چھیڑ رہا. یہ مجھے بیچ میں یہ جملہ اس لیے بولنا پڑتا ہے کہ لوگ پھر یہ چلاتے ہیں، بولتے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں. تو پتہ ہے الحمدللہ. تو میں نے ان کو جواب دینے کے لیے نا، بحث کو سمیٹنے کے لیے میں نے کہا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تو وہ فوراً کہنے لگے قرآن کا مطلب نبی سے اچھا کوئی سمجھ سکتا ہے. تو میں چاہتا تھا اس پہ آئیں وہ. میں نے کہا بہترین بات کی آپ نے، واقعی نبی سے اچھا کوئی نہیں سمجھ سکتا. تو پھر میں نے صحابہ کے
فتوا دکھانے شروع کر دیے جو کہتے تھے اکٹھی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. وہ تو صحابہ سے تو یہی منقول ہے, اس کے خلاف نہیں منقول. تو کہنے لگے نبی کیا کہہ رہے ہیں, نبی کے دور میں کیا ہوتا ہے. تو میں نے کہا آپ نے جیسے کہا کہ نبی سے اچھا قرآن کوئی نہیں سمجھ سکتا, تو صحابہ سے اچھا نبی کو کوئی سمجھ سکتا ہے؟ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ کہتی ہے اٹ از کالڈ الزامی جواب. اور تحقیقی جواب یہ ہوتا ہے کہ کسی حدیث میں ایسا نہیں ہے کہ نبی کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں نبی کے حکم سے, یا نبی نے اس پر رضا کا اظہار کیا ہو, ایسا کہیں بھی نہیں ہے. نبی کے سامنے اکٹھی 3 طلاقیں دی گئی ہیں, بخاری کی حدیث ہے, تو اس کو آپ نے 3 ہی سمجھا ہے, بخاری کی حدیث ہے یہ. خیر, میں یہ عرض کر رہا تھا, کیا عرض کر رہا تھا, میں بھول ہی جاتا ہوں. ہاں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تو ہو گیا نا. تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسد اطہر کو رکھا گیا, اس میں بڑی حکمت کیا ہے کہ آپ کا جسد اطہر خراب نہیں ہوتا. لیکن عام جو میت ہے, خراب کا لفظ کہنا بھی میں سمجھتا ہوں بے ادبی ہے. آپ کے جسد اطہر میں ذرا بھی تغیر بھی پیدا نہیں ہوتا, ذرا بھی نہیں تغیر ہوتا. تو اب ہو کیا رہا ہے, ہم لوگ بہت ساری چیزیں نا غیر مسلموں سے لی ہیں ہم لوگوں نے, کیونکہ ہم لوگ بہت طویل عرصہ ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں. تو ہماری سوسائٹی میں کچھ چیزیں کہاں سے آ گئی ہیں, ہندوؤں سے آ گئی ہیں. جہیز آ گیا ہندوؤں سے, بارات آ گئی ہندوؤں سے, ایک بیوی والا سیٹ اپ کہاں سے آ گیا, ہندوؤں سے آ گیا. دیر سے شادی انگریزوں سے آ گئی. اپنا تو کچھ رہا نہیں نا, ہماری حکومتیں جو اسلامی حکومتیں ہوا کرتی تھیں وہ تو بڑھ گئیں, اور ہمارا جو اپنا ہمیں اسلامی ملک ملا اس میں بھی ہم نے اسلام کو نافذ نہیں کیا. اس میں بھی ملا جلا اسلام ہے. اس میں کون سا اسلام ہے کہ جب ہماری لبرل اور سیکولر حکومتوں کو کچھ کرنا ہوتا ہے نا غیر اسلامی کام, تو اس کو اسلام قبول کروا کے کروا دیتے ہیں. وہ کیا کروا دیتے ہیں, مشرف با اسلام کر کے مارکیٹ میں. جیسے یہ عدالتی خلا کے خلاف آج کل میں بہت چیخ رہا ہوں نا, تو اس پہ بھی قرآن کی آیتوں کے لیبل لگا دیے انہوں نے. میں ایک جملہ یاد رکھو بس, یہ بس, اب میں زیادہ نہیں اس ٹاپک پہ بولوں گا. جج صرف اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, دوسروں کی بیویوں کو نہیں دے سکتا, بس یہ یاد رکھو, یہ نعرہ لگایا کرو. اور آج کل کے جو چند اسکالر آ رہے ہیں نا جو کہتے ہیں مشکات میں اتنی حدیثیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے عورت یک طرفہ خلا بھی لے سکتی ہے, ایک بھی حدیث نہیں ہے مشکات میں. ان سے کہیں وہ حدیث کا نمبر کے ساتھ ترجمہ کریں, پھر میں بتاؤں گا یہ ترجمے میں کہاں کہاں گڑبڑ ہو رہی ہے. تو وہ اسکالرس, چونکہ دیکھو جو شخص خود پڑھا لکھا نہ ہو نا, اس کو ہر منجن بیچنے والا پڑھا لکھا لگتا ہے. جو خود جن کے پاس علم ہوتا ہے تو ان کو پتہ چل